تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر ہمیشہ ایک راز اور پراسرار کہانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی ملکہ جس کی ذہانت نے بادشاہوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، جس کی محبت نے سلطنتوں کو تباہ کر دیا اور جس کی موت آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کیا وہ واقعی ایک عظیم حکمران تھی یا ایک ایسی عورت جس نے اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کر دی؟ آج ہم جانیں گے کلوپیٹرا کی وہ کہانی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں ازکا ثاقب اور آج میں کلوپیٹرا کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رات کے سائے نیل کے پانیوں پر گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دور کہیں مصر کے قدیم مندر کی مشالیں جھلملاتی دکھائی دے رہی تھیں اور محل کے بلندوں بالا ستونوں پر بنی ہوئی دیویوں کی شبہیں چاندنی میں اور بھی پراسرار لگ رہی تھیں۔ اس سنسان رات میں جب ہر کوئی نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، ایک حسین مگر ذہین عورت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ تھی کلوپیٹرا، مصر کی آخری اور شاید سب سے زیادہ مشہور فرعون، جس کی زندگی سازشوں، محبت، جنگ اور اصرار سے بھری ہوئی تھی۔ کلوپیٹرا کا تعلق بطلمیوسی خاندان سے تھا، جو سکندر اعظم کے ایک جنرل بطلیموس اول کی نسل سے تھے۔ اس کا پورا نام کلوپیٹرا ہیفٹم تھیوفلپٹر تھا، جس کا مطلب تھا دیوتاؤں کی محبوبہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب کلوپیٹرا صرف 14 سال کی تھی تب ہی اس کی ذہانت اور سیاست میں دلچسپی کے چرچے محل میں ہونے لگے تھے۔ وہ کئی زبانیں بول سکتی تھی، جن میں یونانی، لاطینی، مصری اور حبشی شامل تھیں، اور یہ خوبی اسے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے ممتاز کرتی تھی۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تو تخت اس کے 10 سالہ بھائی بلتموس سیزدم کو مل گیا، لیکن کلوپیٹرا بھی حکمرانی میں شامل تھی، کیونکہ بلتموسی خاندان کے رواج کے مطابق بہن اور بھائی مل کر حکمرانی کرتے تھے، چاہے حقیقت میں طاقت کسی ایک کے پاس ہو۔ بلتموس سیزدم کے وزراء نے جلد ہی کلوپیٹرا کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ 21 قبل مسیح میں صرف 18 سال کی عمر میں کلوپیٹرا کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا گیا، مگر وہ ایک کمزور عورت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جلاوطنی کے دوران وہ شام کے صحراؤں میں کئی قبیلوں سے ملی، اپنے لیے حمایتی جمع کیے اور اپنی فوج تیار کر لی۔ وہ مصر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے واپس آنا چاہتی تھی۔ اس دوران روم میں ایک طاقتور جنرل جولیس سیزر مصر میں آیا۔ وہ یہاں بلتموس اور کلوپیٹرا کے جھگڑے کو ختم کرنے آیا اور رومی مفادات کا تحفظ کرنے آیا تھا۔ یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلوپیٹرا نے ایک خادم کے ذریعے خود کو ایک قالین میں لپیٹ کر جولیس سیزر کے خیمے میں بھجوا دیا، اور جب قالین کو کھولا گیا تو وہ حسین ملکہ نکلی۔ یہ ایک چالاک چال تھی جس نے سیزر کو فوراً متوجہ کر لیا۔ وہ کلوپیٹرا کے حسن اور ذہانت دونوں سے متاثر ہوا اور اس کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ سیزر کی مدد سے کلوپیٹرا نے اپنے بھائی بلتموس سیزدم کے خلاف جنگ جیت لی۔ بلتموس دریا نیلم میں ڈوب کر مر گیا اور کلوپیٹرا کو مصر کی واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ یہاں سے کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کا رومانس شروع ہوا۔ کلوپیٹرا نے روم جا کر سیزر کے ساتھ وقت گزارا اور اس سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ کلوپیٹرا روم میں سیزر کے ساتھ اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، مگر پھر ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا۔ کلوپیٹرا کو لگا کہ اب روم میں اس کی طاقت ختم ہونے لگی ہے، چنانچہ وہ واپس مصر چلی گئی۔ یہاں ایک نیا کردار داخل ہوا، روم کا ایک اور عظیم جنگجو، مارک انتھونی۔ کلوپیٹرا نے مارک انتھونی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک انتہائی شاندار حکمت عملی تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سونے کے جہاز میں ریشمی لباس پہنے خوشبو بکھیرتی ہوئی دریائے نیلم کے راستے مارک انتھونی سے ملنے گئی۔ مارک انتھونی کلوپیٹرا کی ذہانت اور حسن سے دیوانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ مصر چلا گیا۔ کلوپیٹرا اور مارک انتھونی کی محبت روم میں سیزر کے جانشین آکٹویس کو پسند نہیں آئی۔ اس نے مارک انتھونی اور کلوپیٹرا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ 31 قبل مسیح میں ہوئی اور کلوپیٹرا اور مارک انتھونی کو شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مارک انتھونی کو جھوٹا پیغام ملا کہ کلوپیٹرا مر چکی ہے تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور خودکشی کر لی، مگر جب کلوپیٹرا کو خبر ملی کہ مارک انتھونی نے اپنی جان دے دی تو اس نے بھی اپنے انجام کا فیصلہ کر لیا۔ کلوپیٹرا کو اکثر ایک بہادر، ذہین اور دلیر حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بے رحم، چالاک اور خود غرض ملکہ بھی تھی۔ یہاں اس کے دو پہلو ظاہر ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اچھے پہلو اس کے یہ تھے کہ اس نے مصر کی آزادی کے لیے کوشش کی۔ وہ ایک ذہین حکمران تھی اور سیاست میں ماہر تھی۔ اس نے اپنے دور میں مصر کی ثقافت کو فروغ دیا۔ اگر کلوپیٹرا کے برے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں تو اس نے اپنی طاقت کے لیے اپنے بہن بھائیوں اور قریبی لوگوں کو قتل کروایا۔ اس نے نہ صرف اپنے چھوٹے بھائی بلتموس سیزدم کو مروایا تھا، بلکہ اس کا دوسرا شکار اس کا دوسرا بھائی ہوا تھا، جسے اس نے زہر دے کر مار دیا تھا، اور اس کا تیسرا شکار اپنی سوتیلی بہن تھی۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو اس لیے مروا دیا کیونکہ وہ مصر کے تخت پر نظریں رکھتی تھی۔ کلوپیٹرا کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مصر کی عوام کا خیال رکھتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے عام مصریوں سے زیادہ یونانی اشرافیہ کو اہمیت دی۔
مصر کی ثقافت اپنانے کے باوجود وہ ایک مکمل طور پر حکمران کے بجائے ایک آمر کے طور پر حکمرانی کرتی تھی۔ کئی بار اس نے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے صرف اپنی عیاشیوں کے لیے۔ آکٹیوم کی جنگ میں جب کلوپیٹرا اور مارک انتھونی رومی جنرل کے خلاف لڑ رہے تھے، ایک ایسا لمحہ آیا جب کلوپیٹرا نے بزدلی دکھائی۔ جب رومی فوج نے حملہ کیا تو کلوپیٹرا نے اپنی بحری فوج کو چھوڑ کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیکھ کر مارک انتھونی بھی حوصلہ ہار گیا اور جنگ رومیوں نے جیت لی۔ یہی جنگ بعد میں مصر کے رومی سلطنت کے قبضے کا باعث بنی۔ کلوپیٹرا کی خودکشی کو ایک بہادری کا فیصلہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ محض اپنی عزت بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس نے اپنے ملک کو روم کے ہاتھوں میں جاتے دیکھا اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کرتی، اس نے اپنے محل میں جا کر ایک سانپ کے ذریعے خود کو ڈسوا لیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے روم کی سازشوں کے تحت قتل کر دیا گیا۔ کیا کلوپیٹرا واقعی ایک عظیم ملکہ تھی؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ وہ ایک ذہین حکمران تھی مگر ایک ظالم عورت بھی۔ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا مگر اپنی خواہشات اور اقتدار کی جنگ میں اپنے ہی ملک کو تباہی کی طرف بھی دھکیل دیا۔ اب بات کرتے ہیں کلوپیٹرا کے خزانے کی۔ کلوپیٹرا صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ دنیا کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ مصر کی بے پناہ دولت، الیگزینڈریا کی تجارت، بندرگاہ اور اس کے اپنے ذاتی خزانوں نے اسے بے حد مالدار بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس دولت کا کیا ہوا؟ آگسٹن نے مصر پر قبضے کے بعد کلوپیٹرا کے خزانے کو روم میں منتقل کر دیا۔ یہ خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے رومی سلطنت کو معاشی طور پر مستحکم کر دیا اور آگسٹن کو دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ بعض روایات کے مطابق کلوپیٹرا نے اپنے سب سے قیمتی خزانوں کو بحر روم میں چھپوا دیا تھا تاکہ آگسٹن کے ہاتھ نہ لگیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے الیگزینڈریا کے قریب زیر آب کھنڈرات میں ایسے سونے کے سکے اور قیمتی جواہرات دریافت کیے ہیں جو ممکنہ طور پر اسی دور کے ہیں۔ اگر کلوپیٹرا کی موت کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک پراسرار اختتام ہوگا۔ کلوپیٹرا نے 30 قبل مسیح میں خودکشی کر لی تھی، لیکن جب روم کے پہلے شہنشاہ آگسٹن نے اس کی محبوب مارک انتھونی کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا تھا، روایات کے مطابق کلوپیٹرا نے اپنے آپ کو ایک زہریلے سانپ سے ڈسوا کر جان دی، جبکہ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اس نے زہر ملا کر کوئی مشروب پیا تھا۔ جب آگسٹن کو اس کی موت کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کلوپیٹرا اور مارک انتھونی کو ایک ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ کلوپیٹرا نے وصیت کی تھی وہ اپنے محبوب کے ساتھ ابدی نیند سوئے گی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق کلوپیٹرا اور مارک انتھونی کو شاہی انداز میں ایک عظیم الشان مقبرے میں دفن کیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقبرہ آج کہاں ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ کلوپیٹرا کا محل اور اس کا مقبرہ الیگزینڈریا کے قریب واقع تھا، لیکن صدیوں کے دوران زلزلہ اور سونامیوں کی وجہ سے الیگزینڈریا کے کچھ حصے سمندر میں ڈوب گئے۔ کئی محققین کا خیال ہے کہ کلوپیٹرا کی قبر اور اس کا خزانہ بحر روم کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کلوپیٹرا واقعی ایک متاثر کن ملکہ تھی یا ایک خود غرض سیاستدان؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔